کہ ایک ولید بن مغیرہ نام کا شخص تھا مکہ میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا تھا، حضور کی شان میں برے برے جملے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس نے حضور کو مجنون کہا، حضور کو دیوانہ کہا، کبھی کہا کہ ان کے اوپر مرگی کے اثرات ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا تو رب کو کب گوارا ہو، اللہ نے اس کی مذمت میں 10 برائیاں گنا دیں، اس کی 10 برائیاں گنا دیں۔ اسی سورہ میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے گنانا شروع فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی برائیاں گنائیں، جھوٹی قسم کھانے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، یہ سب گنا کر کے اللہ نے ایک بہت ہی سیکریٹ خرابی بھی اس کی بتا دی، زنا سے پیدا ہونے والا، زنا سے پیدا ہونے والا۔ یہ تو بہت بڑا عیب ہے کسی کے نسب اور نسل کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ جب یہ آیتیں ایک ساتھ اتری تھیں تو صحابہ کرام تو خوشی ہو گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئی ہیں آیتیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کو بول رہا تھا بہت، اب لو رب نے جو اندر کی باتیں تھیں وہ بھی بیان کر دی۔ تو اسے جب خبر کر دی گئی کہ قرآن میں اب تیرے متعلق آ گئی ہیں آیتیں، اور جتنی تیرے اندر خرابی ہیں وہ سب گنایا، لیکن ہم کو ایک معلوم نہیں تھی، وہ بھی گنا دی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ کہا سنا ہے کہ تیرا باپ اصلی نہیں ہے، جس کی طرف تو منسوب کرتا ہے وہ تیرا باپ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو زنا سے پیدا ہوا۔ وہ بالکل بپھر گیا، غصے میں آیا، کہا کہ قرآن میں جو 9 خرابیاں ہیں وہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ میرے اندر ہے، یہ 10ویں تو صرف میری ماں کو ہی معلوم ہوگی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور اس کو گرا کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، گلے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ مغیرہ میرے باپ کا نام ہے جو مشہور ہے، ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا، تو میرا باپ مغیرہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اب اصلی باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ تھوڑی چڑھتا۔ اس عورت نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں ایک چرواہے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس چرواہے سے مجھ سے زنا ہوا، اسی سے حمل ٹھہرا اور تو اسی کا بیٹا ہے۔ ماں نے بتا دیا۔ اب اندازہ کیجئے قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، قرآن نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے، لیکن ہائے محرومی کہ اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی ساری خرابیاں گنا دی گئیں۔ اس نے قرآن کی فضیلت میں جو باتیں کہیں وہ عرب کی اعلیٰ لٹریچر ہے، اس نے قرآن کے متعلق کہا انہو لحلاوۃ، اس میں ایک بہت ہی مٹھاس ہے، اور کبھی حضور کو گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو یہاں سے مفسرین نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، اے لوگوں اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے رب تبارک و تعالی جلال اور عتاب کا اظہار فرماتا ہے، اور انہی لوگوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر پٹی، ان کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی، اب انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اسلامی حکومت واجب القتل ہو جاتا ہے مرتد۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے۔ باقی رب تعالیٰ کی نافرمانی کیا اسے معاف کر دیا جائے گا، توبہ کر لے معاف کر دیا جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کے لیے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس فارمولے نے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک کی گستاخی کرنے والے لوگ حلالی نہیں ہوتے ہیں، حلال نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی
نسل میں خطا ہوتی ہے، ہاں ان کو تحقیق کر کے دیکھ لینا چاہیے، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ جب کبھی ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا حضور کو؟ مجنون کہا تھا یا مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن ہائے افسوس اس سے بڑے بڑے لوگ جن کے نطفے خطا کر گئے ہیں، ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے حضور کو پاگلوں اور بچوں سے مشابہت دی تھی۔ کہا کہ حضور کے علم غیب کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو پاگلوں، بچوں، جانوروں سب کو ملا ہوا ہے۔ کسی نے یہ کہا شیطان کو بھی اتنا علم ملا ہے جتنا نبی کو ملا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ کسی نے کہا معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اردو سکھایا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ یہ وہی ولید بن مغیرہ والی باتیں ہیں۔ اب ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ پھر ان کو ہم یہی دعوت دیں گے کہ آپ اگر ماں زندہ ہیں محترمہ تو سوال کریں، جیسے ولید بن مغیرہ نے پوچھا تھا، جا کر کے پوچھ لے، یقیناً یہ نکلے گی کہیں نہ کہیں چیز۔ اور جس کے نسل میں خطا ہوتی ہے اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو، یہ صرف گستاخی کی بات نہیں، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے کہ پہچاننے کے لیے اولاد کو دیکھو کہ جو بزرگوں کے نام سے ڈرتا ہے، بڑے ادب سے نام لیتا ہے، اور ان کے متعلق کوئی جملہ کہنے سے بار بار ڈرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا نسب صحیح ہے۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ جو بزرگوں کے بارے میں بات کرنے میں بالکل آزاد خیال ہوتا ہے، جو منہ میں آیا بول دیا بڑوں کے متعلق، کہا گیا ہے کہ وہ حلال نطفے کا نہیں ہوگا، اس کے نسب میں خطا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا پیمانہ ملا ہوا ہے گستاخوں کے متعلق۔ اسی لیے صرف اپنے اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ کسی کے بھی متعلق بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، چاہے وہ علماء کرام کیوں نہ ہوں، اولیاء کاملین کیوں نہ ہوں، فقہاء کرام کیوں نہ ہوں، اپنے جو ماں سبق گزر چکے ان کے متعلق، جو اور تم سے بڑے ہیں ان کے متعلق جملے اپنے زبان پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ اور جو صحیح النسب ہوتا ہے، حلال طریقے سے دنیا میں آیا ہوتا ہے، اسے خوف بہت ہوتا ہے، خوف اس کے دل پر طاری رہتا ہے، کہیں مجھ سے کفر نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں گر نہ جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں، اسے خوف ہوتا ہے۔ اور جو ذلیل ہوتا ہے پہلے سے، حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ خدا کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ اسے بگڑنے کا اور گمراہ ہونے کا ڈر، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گستاخی اور بے ادبی یہ صرف اور صرف ہماری زبان کی خرابی نہیں بلکہ نسب کی بھی خرابی بتاتی ہے، ہمارے نسل کی خرابی بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے بھی محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو قیامت تک مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیات کہ جب بھی کبھی کسی نے دشمنی کی تو جواب کہاں سے آیا؟ مولا کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں، کچھ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا، کہ سب چیزیں نہیں بولنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے حال پر رہنے دو، ہم کو اپنے حال پر۔ رب تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے نبی کی شان میں جو بھی انگلی اٹھاتا ہے اس کے خلاف، تو پھر تبت یدا پڑھنا چھوڑ دو گے؟ ابو لہب گستاخ رسول، اس کی مذمت تو ہم قرآن میں کرتے ہی رہتے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ پڑھنا چھوڑ دو گے؟ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا جواب دیا۔ انا آتینا پڑھنا چھوڑ دو گے جس میں اللہ نے حضور کے دشمن پر لعنت بھیجی کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، کٹی ہوئی نسل کا ہے؟ کیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں؟ میرے عزیزو، ہاں مہذب طریقے سے آپ رد کریں۔ ہم لوگوں کے لیے باطل جماعتوں کا رد کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک برتن میں دودھ رکھا گیا ہے اور آنے والوں کو پتہ نہیں کہ اس میں پیشاب کے قطرے ملے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، تو کیا میرے اوپر یہ ضروری نہیں کہ آنے والوں کو میں بتاتا جاؤں کہ اس میں پیشاب ملا ہوا ہے؟
کیا یہ نہیں سمجھتے آپ کہ مجھے ضروری نہیں ہے؟ کیا میں یہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہوں؟ جو پیتا ہے پینے دو. تو گنہگار تو وہ بندہ ہوا جسے معلوم تھا. میرے عزیزو، اسی طرح سے آج بہت سارے چہرے دودھ کی طرح سجے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کے اندر کا کوڑ ہم جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے زہر سے بچ سکے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی قومیں بہت ساری ہیں جو آپ کے اندر سے عظمت رسول نکال لیں گی، محبت رسول ختم کر دیں گی. کبھی حضور کے والدین کو تم سے کافر کہلوائیں گی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اطہار پر تم سے لعنت کروائیں گی. میرے عزیزو، کیا یہ ڈرانا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ اب ہم جو رد کرتے ہیں گستاخان رسول کا، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت جلیلہ ہے. تو بہرحال آپ سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دشمن ہے اسے دشمن سمجھو بھی اور کہو بھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ باپ کہنا چاہیے. میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں اے کافرو. رسول سے جب اللہ فرما رہا ہے آپ کہیں کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں. تو یہ صلح کلی لوگ ہیں، وہ نیوٹرل اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، ادھر بھی چلے گا ادھر بھی چلے گا. تو ان کا تو دین ایسا ہی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ وہ کس میں ہیں معلوم نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ان کو راضی رکھنا، ان کو راضی رکھنا، اور پھر رب کو بھی راضی رکھنا، ایسی چیزیں نہ کرو. بعد میں یہ ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تمہیں دونوں چیزوں کے بیچ میں ہی ختم کر دیا جائے گا. یہاں پر کچھ چیزیں جو مجھے ضروری تھیں وہ میں نے بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی یا بیان کیا یا کچھ کہا تو پوری قوم پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے، پوری قوم اس کی مذمت کرے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے میں بتاتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کر رہا ہے آپ کی شان میں تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امت میں سے جو بھی ہیں وہ جواب دیں، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں. کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر بلائیں آنے سے بچی ہوئی ہیں وہ حضور کی شان کی وجہ سے، تم پر جو عذابت نہیں آتے وہ حضور کی برکت کی وجہ سے. اور اگر تم نہیں چاہتے حضور کا دفاع کرنا تو پھر تمہیں اس زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام غزالی کی بات میں جو نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا دیکھنا جو قوم اپنے نبی کی شان کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، دفاع نہیں کرتی، ان قریب ان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی مائیں اور ان کی بہنیں سر عام بازاروں میں بیچی جائیں گی اور ان کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، اور ان کے دفاع میں پھر کوئی نہیں آئے گا، ان کے دفاع میں کوئی نہیں آئے گا. وہ وقت ہمارے اوپر نہ آ جائے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو یہ انسان تو چھوڑے، میں کتے کی مثال دے دوں آپ کو، کتے کی. درباری کتا تاتاریوں کے زمانے میں جب انہوں نے بغداد کو پورا ہلاک کر دیا تھا، تاتاری قوم ایک بڑی ظالم و جابر قوم جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے، سارے مسلمانوں کو قتل کرنا ان کا بڑا عظیم مقصد تھا. بغداد میں سب کا قتل عام کر کے دربار میں بادشاہ ایک عیسائی پادری کو لے کے آیا اور کہا کہ جو لوگ موجود ہیں، کچھ مسلمان قیدیوں کو بیڑیاں پہنا کر پیچھے ہاتھ پر رسیاں باندھ کر زمین پر اوندھے منہ لٹایا گیا تھا، اور ان کو جلانے کے لیے، ان کو تانا دینے کے لیے ایک عیسائی پادری کو لا کر کہا گیا کہ محمد کی شان میں گالیاں دو، ان کی برائیاں کرو. تو وہ بھرے دربار میں آیا، کھڑا ہوا، سارا تو ان کا ہی ماحول ہے نا،
سارے تتاری ہیں اور کچھ مسلمان ہیں بھی تو بیچارے مظلوم پڑے ہوئے ہیں. تو سارے دربار میں وہ کھڑا ہو کر ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے حضور کی شان میں بولنا شروع کیا. بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا, سونے کے زنجیر سے باندھا جاتا تھا. بڑے لوگوں کے کتے بڑے ہی ہوتے ہیں, مرسیڈیز میں بھی گھومتے ہیں, بینز میں بھی جاتے ہیں. اسی طرح اس کے گلے میں سونے کا پٹا ہوتا تھا, وہ بندھا رہتا تھا دربار میں. پالتو کتا تھا, پھالتو نہیں, پالا ہوا اور سکھایا ہوا, ٹرینڈ. اس بادشاہ کا کتا جو بندھا ہوا رہتا تھا وہ بھونکنا شروع کیا. اس عیسائی پادری کا بیان کیا شروع ہوا, وہ کتا بھونکنا شروع کیا. تو اچانک جب کتا بھونکے, اور وہ پاگل کتا نہیں تھا, بادشاہ کا کتا ہے, تو وہ چپ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ بیان پہ تو نہیں بھونک رہا ہے. اس پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں, وہ ایسی کسی دوسرے کو بھونک رہا ہے. پھر شروع کیا اس نے, تھوڑے جملے بولا تھا کہ کتا پھر بھونکنا شروع کیا, بہت تیز بھونکا. لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اس نے, لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عام بے وقت نہیں بھونکتا ہے, سمجھدار ہے. پھر کہا کہ کہیں آپ کے اوپر تو نہیں بھونک رہا ہے. پھر اس نے کہا نہیں نہیں, میرے اوپر کیوں بھونکے گا, تم لوگ میری بات سنو. تو سنانے کے لیے پھر اس نے حضور کی شان میں جب بکواس شروع کی, وہ کتا زنجیر توڑ کر کے وہاں سے چھلانگ لگا کر آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا اچھلا کہ دم زدن میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیا, پھاڑ دیا. اور بہت ہی سخت ترین کتا تھا, کوئی قریب جاتا نہیں تھا. پھاڑ کر رکھ دیا محفل میں, بڑے بڑے دربار میں. سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے سینوں پر رعب طاری ہو گیا, یہ کیا ہوا ہے. اسی مجمع میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی کی شان کے خلاف بولیں تو کتا بھی بپھر جاتا ہے, ایک جانور بھی برداشت نہیں کرتا. ایک تو نہیں, جتنے دربار میں تھے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک کتے نے جو جواب دیا, دفاع کیا, ڈیفنس کیا, وہ تو ہم سے بہتر تھا اور کئی لوگوں سے بہتر ہے کہ جس نے حضور کی شان میں ہونے والی گستاخی کو بندھے ہوئے جگہ پر بھی برداشت نہیں کیا. اے میرے عزیزو, آج تو ہم میں سے کوئی بندھا ہوا نہیں ہے, پھر بھی لوگ اپنی سیفٹی کے لیے خاموش رہنے کو پسند کرتے ہیں. نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے, آپ بے اختیار اس کا جواب دیں, انجام چاہے کچھ بھی ہو. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ گستاخی رسول میں ہمارے ہندوستان میں ایک کے بعد دیگرے ابھی لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. کبھی ایک خبیثہ عورت بنگلہ دیش کی باہر بھگائی ہوئی یہاں آئی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی. پورا ہندوستان کیا, پورے عالم اسلام میں احتجاج کیا گیا. بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کو تڑی پار کیا ہے کہ اس کے اوپر قتل کا آرڈر بھی ہے. وہ اپنے ملک نہ جا کر ہندوستان میں پناہ لے کر رہ رہی ہے, اور یہ ہمارا ملک کیسے اسے پناہ دیتا ہے. ہمیں بہت اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. ہم تو ریکویسٹ یہ حکومت ہند سے بھی کرتے ہیں, ایسے کسی کو ہمارے ملک کی فضا خراب ہونے کے لیے جگہ نہ دی جائے. ہمارے ملک کا امن و امان غارت ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کیا جائے. یہ کیا کریں گی, یہ حکومتیں چاہتی ہی ہیں کہ ہمیں اور تڑپائیں. کبھی کسی لڑکی کو کھڑا کریں گے, کبھی کسی آدمی کو, کبھی کسی جوگی کو, کبھی کسی یوگی کو. اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ان سے بکواس کرایا جائے گا. اور یہ دیکھیں میرے عزیزوں, آپ سننے کے اگر عادی ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ تم مر گئے ہو, ختم ہو گئی زندگی. ہاں, اگر تمہارے اندر زندگی میں ابھی رمق باقی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کی شان میں اگر کوئی بولے تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے, اور جس کا جو پاور ہے وہ اپنا استعمال کرے, قانونی اعتبار سے روکنے کی کوشش کرے. کیا ہم نے کبھی دوسروں کی خداؤں کی توہین کی ہے؟ ہمیں اسلام نے یہ نہیں بتایا. جو تمہارے خدا ہیں تم ان کی عبادت کر رہے ہو, ہم دخل اندازی نہیں کرتے ہیں, لیکن حق بیان کرنے کے دوران ہم اپنی چیزوں کا حق کا اظہار ضرور کرتے ہیں. عزیزان گرامی, آج یہ جو ہمارے ہی ملک میں ماحول ہے, یہ دیکھنا, اور آئندہ یہ سب چیزیں بڑھتی جائیں گی. یہ ہمارا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے.
اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ اپنے نبی کی شان کے خلاف جو بھونکتا ہے اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ ہاں وہ رب تبارک و تعالیٰ بدلہ ضرور لے گا ان کا، لیکن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تم اپنے نبی کے ماننے والے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تمہاری جوانی کس کام کی؟ تمہارا مال، تمہاری سیاست، تمہاری طاقت کس کام کی؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ لیڈر بن کر کے بھی جاتے ہیں، ان کے منہ میں بھی انہوں نے گھی شکر رکھ دیا ہے، وہ بولتے نہیں، اکا دکا کوئی چلا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، باقی سب تو خاموش اپنی کرسیوں پر ڈیرہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر ایک کو اپنے مذہب کے ڈیفنس کا حق ہے، تو اسلام کے ماننے والوں کو کیوں نہیں حق ہے؟ ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہماری مخصوص چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، نبی کی ذات سے، قرآن پاک کی آیات سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، رب تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، مسلمان قوم کی ایک عادت یہ ہے کہ اسے مارا جائے، اسے کاٹا جائے، اسے توڑا جائے، یہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن حضور کی شان میں کچھ بھونکا جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمارے مولا کی شان میں کچھ بکا جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم تو میسج دیتے ہیں حکومت تک بھی کہ ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنے کی مجبوری نہ لائی جائے جہاں ہمیں بولنا ضروری ہو جاتا ہے، ہم دفاع کریں گے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین میسج بھی دیا ہے۔ یہ کیا کر لیں گے حضور کو بول کر کے؟ سورج پر تھوکنے والا اوپر تھوکے گا، تھوک کہاں آئے گا؟ اس کے منہ پر آتا ہے، ان سب کے منہ پر تھوک لگا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چند دنوں کے بعد سڑے ہوئے چہرے ان کے ہوں گے۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرش والے تیری شوکت کا علو، فرش والے، یہ زمین والوں کو کیا معلوم سرکار کی حیثیت کیا ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور یہ تو دنیا ہے ہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب مرو اور اٹھائے جاؤ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں وہاں پر بھی تمہیں دکھایا جائے گا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، کسی کے بکواس سے حضور کی شان پر کچھ فرق تو نہیں آئے گا، لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اگر خاموش رہیں تو ہم بھی مجرموں میں شمار ہوں گے، بولیں تو ہمارا نام عاشقوں میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اہل سنت و جماعت پر عاشقان مصطفیٰ میں ہی زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔